اقوام متحدہ پر عالمی اجتماعی سرغنے امریکہ و یہود و ہنود، جبکہ OIC پر آل سعود کی اجارہ داری ہے۔ اقوام متحدہ کے قیام کا مقصد آئندہ نسلوں کو جنگ کے شعلوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ مجلس مادر عباس علمدار سے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے خطاب کی تفصیل جانتے ہیں اعلیٰ حیدر کی اس رپورٹ میں۔ مجلس مادر عباس علمدار علیہ السلام سے خطاب میں کشمیر و فلسطین سمیت عالم اسلام کے مسائل حل نہ ہونے کے اسباب بیان کرتے ہوئے سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ پر عالمی استعماری سرگن امریکہ و یہود و ہنود، جبکہ OIC پر آل سعود کی اجارہ داری ہے۔ سعودی حکمران مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے OIC کا اجلاس بلانے سے گریزاں ہیں، کیونکہ ان کے مفادات بھارت سے وابستہ ہیں، جنہیں وہ عالم اسلام پر فوقیت دیتے ہیں۔ فلسطینی صدر کی جانب سے امریکہ و اسرائیل کے بائیکاٹ کے اعلان پر OIC کو کم از کم اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، مگر اقوام متحدہ کے بعد عالم اسلام کی سب سے بڑی اس تنظیم نے آج تک مسلمانوں کا کوئی ایک مسئلہ بھی حل نہیں کیا، جس کی وجہ سے فلسطینیوں پر عرصہ حیات تنگ جبکہ کشمیری لہو لہان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر عالم اسلام، مسلم سربراہان و لیڈران نیک نیتی اور یکجہتی کے ساتھ عملی اقدامات کرتے تو کسی طاقت کو کشمیر و فلسطین کے مسائل کے حل میں رکاوٹ پیدا کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ جب تک منافقت ختم کر کے عالم اسلام کے مسائل کو اپنا مسئلہ اور کسی ایک ملک پر حملے کو پورے عالم اسلام پر حملہ تصور نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں امن کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ کے قیام کا مقصد آئندہ نسلوں کو جنگ کے شعلوں سے محفوظ رکھنا، امن کا قیام، بین الاقوامی تنازعات کو عدل و انصاف اور عالمی قوانین کے تحت حل کرنا، ایک دوسرے کی آزادی اور خود مختاری کا احترام اور اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز تھا۔ مگر پون صدی گزرنے کے باوجود اقوام متحدہ اپنے اہداف پورے نہ کر سکا۔ اہم ترین دیرینہ مسئلہ کشمیر، جسے نہرو خود UN میں لے کر گیا تھا، کہ حل کے لیے نصف درجن سے زائد قراردادیں منظور کی گئیں، مگر دکھ ہے کہ مشرقی تیمور اور جنوبی سوڈان میں تو استصواب رائے کرا دیا گیا، مگر عالمی ادارہ کشمیر و فلسطین کے مسائل کو مسلمان ہونے کی بنا پر حل کرنے سے گریزاں ہے۔ اقوام متحدہ پر امریکی اجارہ داری کی دلیل موجودہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے مسلم ممالک پر پابندی لگانے، القدس کو اسرائیلی حکومت تسلیم کرنے، گولان کی پہاڑیوں کو اسرائیلی حصہ ماننے اور اس صدی کی مسلم دشمنی پر مبنی ڈیل پر خاموشی ہے۔ آقا موسوی نے کہا کہ اگست 1969 میں مسجد اقصیٰ کی آتش زدگی کے نتیجے میں OIC کو وجود دیا گیا، جس کے مقاصد میں مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا مسئلہ فلسطین، مقبوضہ عرب علاقوں سے اسرائیلی انخلا، مسلم دنیا سے غربت و جہالت و ترقی یافتہ ممالک کے ہاتھوں ترقی پذیر ممالک کے استحصال کا خاتمہ اور آپس میں دوستی و تعاون کو فروغ دینا تھا۔ بدقسمتی سے ان مقاصد میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت بیشتر مسلم ممالک آپس میں دست و گریباں ہیں۔ OIC کے اجلاس میں بعض مسلم ممالک کو شرکت سے روک دیا گیا اور بعض کے اسرائیل سے تعلقات ہیں۔ سوڈان کے سربراہ نے نیتن یاہو سے UAE کے ایما پر ملاقات کی۔ یہ دوگلی پالیسی امت مسلمہ کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ حضرت ام البنین، علم و دانش کا پیکر، جرأت و شجاعت کا سرچشمہ، عارفہ کامل، عشق رسالت، مودت اہل بیت کا بحر بے کراں ہیں، جنہوں نے خلیفۃ المسلمین کی زوجہ ہونے کے باوجود دختر رسول خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی کنیز کہلوانے کو باعث فخر گردانا اور نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے حضرت غازی عباس علمدار سمیت اپنے 4 بیٹے میدان کربلا میں قربان کر دیے۔ ان وفاؤں کے صلے میں آج دنیا بھر میں پرچم عباس ہر مظلوم کی آس بن کر لہرا رہا ہے۔